آمد کے پہلے ہفتے کا بدھ، میں تجھے قوموں اور مملکتوں پر اختیار دیتا ہوں۔ آج ہمارے لیے پہلی تلاوت ارمیہ اس کا پہلا باب 4 سے 8 آیت۔ خداوند مجھ سے ہم کلام ہوا اور کہا، پیشتر اس سے کہ میں نے تجھے بطن مادر میں بنایا، میں تجھے جانتا تھا، اور پیشتر اس سے کہ تو رحم سے نکلا، میں نے تجھے مخصوص کیا اور تجھے قوموں کا نبی ٹھہرایا۔ تب میں نے کہا، ہائے مال کے خداوند، دیکھ میں بولنا نہیں جانتا، کیونکہ میں تو لڑکا ہوں۔ تو خداوند نے مجھ سے کہا کہ نہ کہہ کہ میں تو لڑکا ہوں، کیونکہ جہاں کہیں میں تجھے بھیجوں گا وہاں تو جائے گا، اور جو کچھ میں تجھ سے کہوں گا وہی تو بولے گا۔ تو ان کے چہرے سے نہ ڈر، کیونکہ خداوند فرماتا ہے، میں تیرے ساتھ ہوں تاکہ تجھے چھڑاؤں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جان پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ آج ہمارے لیے آلٹرنیٹ پہلی تلاوت اعمال 17 باب 22 سے 28 آیت۔ تو پولوس نے اریوس باغوس کے درمیان کھڑے ہو کر کہا کہ اے اتینی مردو، میں دیکھتا ہوں کہ تم ہر بات میں نہایت متعبد ہو، کیونکہ میں نے سیر کرتے اور تمہارے معبودوں پر نظر کرتے ہوئے ایک قربان گاہ پائی، جس پر یہ لکھا تھا کہ خدائے مجہول کے لیے۔ پس جسے تم بغیر معلوم کیے پوجتے ہو، میں تمہیں اسی کی خبر دیتا ہوں، جس خدا نے دنیا اور سب کچھ جو اس میں ہے پیدا کیا، وہ اس لیے کہ آسمان اور زمین کا مالک ہے، ہاتھ کے بنائے ہوئے مندروں میں نہیں رہتا، نہ آدمیوں کے ہاتھ سے خدمت لیتا ہے، گویا وہ کسی چیز کا محتاج ہے، کیونکہ وہ تو خود سب کی زندگی اور سانس اور سب کچھ بخشتا ہے، اور بنی نوع انسان کی ہر ایک قوم کو ایک ہی اصل سے پیدا کیا کہ تمام روئے زمین پر بسیں اور اس کی میعادیں اور سکونت کی حدود معین کیں، تاکہ خدا کو ڈھونڈیں، شاید کہ ٹٹول کر اسے پائیں، اگرچہ وہ ہم میں سے کسی سے دور نہیں، کیونکہ اسی میں ہم حیات اور حرکت اور ہستی رکھتے ہیں، جیسا کہ تمہارے شاعروں میں سے بھی بعض نے کہا ہے کہ ہم تو اسی کی نسل بھی ہیں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جان پر خداوند کی برکت ہو۔ مجھ پر افسوس ہے اگر میں انجیل نہ سناؤں۔ آج ہمارے لیے دوسری تلاوت دوسرا کرنتھیوں 4 باب 7 سے 15 آیت۔ مگر ہم یہ خزانہ مٹی کے برتنوں میں رکھتے ہیں، تاکہ معلوم ہو کہ یہ حد سے زیادہ قدرت ہماری نہیں بلکہ خدا کی ہے۔ ہم ہر طرح سے مصیبت تو سہتے ہیں، لیکن لاچار نہیں ہوتے، ہم گھبراتے تو ہیں لیکن نا امید نہیں ہوتے، ستائے تو جاتے ہیں لیکن اکیلے نہیں چھوڑے جاتے، گرائے تو جاتے ہیں مگر ہلاک نہیں ہوتے۔ ہم یسوع کی موت کو اپنے بدن میں ہر وقت لیے پھرتے ہیں، تاکہ یسوع کی زندگی بھی ہمارے بدنوں میں ظاہر ہو، کیونکہ ہم جیتے جی یسوع کی خاطر ہر وقت موت کے حوالے کیے جاتے ہیں، تاکہ یسوع کی زندگی بھی
ہمارے فانی جسد میں ظاہر ہو۔ پس موت ہم میں اور زندگی تم میں اثر کرتی ہے، مگر اس سبب سے کہ ایمان کی وہی روح ہم میں ہے جس کی بابت لکھا ہے کہ میں ایمان لایا اور اسی لیے بولا۔ ہم بھی ایمان لاتے اور اسی واسطے بولتے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ جس نے خداوند یسوع کو زندہ کیا وہی ہمیں بھی یسوع کے ساتھ زندہ کرے گا اور تمہارے ساتھ حاضر کرے گا، کیونکہ سب چیزیں تمہاری خاطر ہیں، تاکہ جس طرح بتھیروں کے سبب سے فضل افراد سے ہوا ہے، اسی طرح یہ خدا کے جلال کے لیے شکر گزاری کی افراد کا بھی باعث ہو۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ آج ہمارے لیے آلٹرنیٹ دوسری تلاوت افسیوں اس کا 3 باب 1 سے 13 آیت۔ اسی سبب سے میں پولس تم غیر قوموں کے لیے یسوع مسیح کا قیدی ہوں۔ تم خدا کے اس فضل کی محتاجی سے آگاہ ہوئے ہوگے جو مجھے تمہاری خاطر دیا گیا، کہ وہ بھید مجھے انکشاف سے بتایا گیا، چنانچہ میں پہلے اس کا مختصر بیان لکھ چکا ہوں، جسے تم پڑھ کر معلوم کر سکتے ہو کہ میں مسیح کا وہ بھید کس قدر سمجھتا ہوں، جو اگلی نسلوں میں بنی آدم کو اس طرح معلوم نہ ہوا، جس طرح اس کے مقدس رسولوں اور نبیوں پر روح سے اب تک ظاہر ہوا ہے، کہ غیر قومیں یسوع مسیح میں انجیل کے وسیلے سے ہم میراث اور ہم بدن اور وعدے کی ہم شریک ہوں، اور خداوند کے اس فضل کے انعام سے جو اس کی قدرت کی تاثیر سے مجھے ملا ہے، میں اس انجیل کا خادم ہوں۔ مجھے جو تمام مقدسین میں چھوٹے سے چھوٹا ہوں، یہ فضل بخشا گیا ہے کہ میں غیر قوموں کے درمیان مسیح کی بے قیاس دولت کی خوشخبری دوں اور سب پر روشن کروں کہ اس بھید کا انتظام کیسا ہے جو ازل سے خدا میں، جس نے سب کچھ خلق کیا، پوشیدہ رہا ہے، تاکہ اب کلیسیا کے وسیلے سے خدا کی گوناگون حکمت آسمانی ریاستوں اور حکومتوں کو معلوم ہو جائے، اسی ازلی ارادے کے مطابق جو اس نے ہمارے خداوند مسیح یسوع میں کیا، جس میں ہمیں اس پر ایمان لانے سے دلیری اور بھروسے کے ساتھ تقرب حاصل ہے۔ اس واسطے میں منت کرتا ہوں کہ تم ان مصیبتوں کے سبب سے پست ہمت نہ ہو جو تمہاری خاطر سہتا ہوں، کیونکہ وہ تمہارے لیے فخر کا باعث ہیں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ زبور جماعتی جواب۔ تمام دنیا میں جاؤ اور خوشخبری دو۔ اے خداوند، میں تیری پناہ لیتا ہوں، مجھے کبھی شرمندہ ہونے نہ دے۔ اپنی صداقت کے مطابق مجھے چھڑا کر نجات دے۔ اپنا کان میری طرف جھکا اور مجھے بچا۔ جماعتی جواب۔ تمام دنیا میں جاؤ اور خوشخبری دو۔ میں بتھیروں کے لیے حیرت کا باعث بنا ہوں، کیونکہ تو ہی میری محکم جائے پناہ ٹھہرا ہے۔ میرا منہ تیری ستائش سے بلکہ ہر وقت تیری تعظیم سے معمور رہا ہے۔ جماعتی جواب۔ تمام دنیا میں جاؤ
اور خوشخبری دو۔ اے خدا مجھ سے دور نہ رہ، اے میرے خدا میری کمک کے لیے جلد آ۔ میری جان کے خواہاں شرمندہ ہو کر فنا ہو جائیں، میرے نقصان کے مشتاق ذلت اور رسوائی سے ملبس ہوں۔ جماعتی جواب: تمام دنیا میں جاؤ اور خوشخبری دو۔ اے خدا تو مجھے لڑکپن ہی سے تعلیم دیتا آیا ہے، اور میں اب تک تیرے عجائبات کا بیان کرتا رہا ہوں۔ جماعتی جواب: تمام دنیا میں جاؤ اور خوشخبری دو۔ نعرہ حمد: پس تم جا کر قوموں کو شاگرد بناؤ، اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہر روز تمہارے ساتھ ہوں۔ تمام دنیا میں جا کر ساری خلقت کو انجیل کی منادی کرو۔ آج ہمارے لیے انجیل بمطابق مقدس مرکز۔ اور اس نے ان سے کہا کہ تم تمام دنیا میں جا کر ساری خلقت کو انجیل کی منادی کرو۔ جو ایمان لاتا اور بپتسمہ پاتا ہے وہ نجات حاصل کرے گا، پر جو ایمان نہ لائے وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا۔ اور جو ایمان لائیں گے ان کے ساتھ یہ نشان ہوں گے، وہ میرے نام سے بدروحوں کو نکال دیں گے، وہ نئی زبانیں بولیں گے، وہ سانپوں کو اٹھا لیں گے، اور اگر کوئی مہلک شے پئیں گے تو یہ ان کے لیے ضرر رساں نہ ہوگی۔ وہ بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے تو وہ شفا پائیں گے۔ اور خداوند یسوع ان سے کلام کرنے کے بعد آسمان پر اٹھا لیا گیا اور خدا کے دائیں بیٹھ گیا۔ تب انہوں نے روانہ ہو کر ہر جگہ منادی کی، اور خداوند ان کے ساتھ کام کرتا رہا اور کلام کو ان نشانوں سے ثابت کرتا رہا جو ساتھ ساتھ ہوتے تھے۔ انجیل مقدس کی وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ آج ہم آمد کے مقدس سفر میں ایک اور دن کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ موسم ہمیں یاد دلاتا ہے کہ خدا ہمیں پکارتا ہے، ہمیں بھیجتا ہے اور ہمیں اپنے نور کا گواہ بناتا ہے۔ آج کی ساری تلاوتیں ارمیہ، زبور، اعمال، افسیوں، کرنتیوں اور مرکز ایک مشترکہ آواز میں اعلان کرتی ہیں، اٹھو، خدا نے تمہیں بلایا ہے، چلو، خدا تمہیں بھیج رہا ہے، ڈرو مت، خدا تمہارے ساتھ ہے۔ یہی آمد کا پیغام ہے۔ مسیح آ رہا ہے اور وہ ہمیں بھی اپنی خوشخبری کا پیغام لے کر بھیجنا چاہتا ہے۔ ارمیہ کی بلاہٹ۔ خدا کا کلام کہتا ہے، میں نے تجھے بطن میں جڑنے سے پہلے جان لیا اور پیدا ہونے سے پہلے تجھے مقرر کیا۔ میں تجھے قوموں پر نبی بناتا ہوں۔ یہ الفاظ صرف ارمیہ کے لیے نہیں، یہ ہر اس شخص کے لیے ہیں جسے خداوند نے اپنی خوشخبری کا گواہ بنایا ہے۔ ارمیہ ڈر گیا تھا۔ وہ کہتا ہے، آقا میں تو بچہ ہوں، میں بول نہیں سکتا، لیکن خدا جواب دیتا ہے، مت کہو کہ میں بچہ ہوں، جس کے پاس میں تجھے بھیجوں وہاں جانا، جو کچھ میں حکم دوں وہ کہنا، مت ڈر کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں۔ یہی الفاظ یسوع اپنے رسولوں سے کہتے ہیں
خبردار، میں دنیا کے آخر تک ہر روز تمہارے ساتھ ہوں۔ خدا ہمیں ہماری کمزوری کے ساتھ نہیں، اپنی طاقت کے ساتھ بھیجتا ہے۔ ارمیا یہ سکھاتا ہے، خدا جب بلاتا ہے وہ طاقت بھی دیتا ہے۔ رسولوں کے اعمال، پولس اریوپاگس میں۔ پولس ایتھنز کے اریوپاگس میں کھڑا ہے، جہاں فلسفہ، علم، بحث اور منطق کی دنیا ہے، لیکن پولس یسوع کو فلسفے سے نہیں، سچائی اور حکمت سے پیش کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے، میں تمہیں اس خدا کی خوشخبری سناتا ہوں جسے تم بنا جانے پوجتے ہو۔ پھر وہ آیت بیان کرتا ہے جو مسیحی تھیولوجی کی بنیاد بن گئی۔ ہم اسی میں جیتے ہیں، حرکت کرتے ہیں اور موجود ہیں۔ یہ الفاظ ہمیں یاد دلاتے ہیں، خدا دور نہیں، خدا خاموش نہیں، خدا اوجھل نہیں، خدا ہمارے اندر، ہمارے سانس، ہمارے وجود میں ہے۔ آمد کے موسم میں کلیسیا ہمیں یہی سکھاتی ہے، خدا آ رہا ہے، مگر وہ پہلے ہی ہمارے قریب ہے۔ پولس کی منادی ہمیں ایک دوسرا سبق بھی دیتی ہے، خوشخبری کا پیغام صرف کلیسیا کے اندر نہیں بلکہ دنیا کے درمیان دیا جاتا ہے۔ ایتھنز کا مندر آج کے زمانے کی یونیورسٹیوں، میڈیا، سوشل میڈیا، سیاست اور عوامی سپیچ جیسا تھا۔ خدا ہمیں کلیسیا کی دیواروں میں ہی نہیں، دنیا کی گلیوں میں بھیجتا ہے۔ زبور، روحانی نغمہ۔ زبور کہتا ہے، اے خداوند، میں تیری پناہ لیتا ہوں، اپنا کان میری طرف جھکا اور مجھے بچا۔ ایک منادی کرنے والا شخص، ایک خوشخبری سنانے والا، سب سے پہلے خدا کی پناہ میں رہ کر منادی کرتا ہے۔ زبور ہمیں 3 بنیادی سچائیاں سکھاتا ہے۔ پہلی، خدا میری پناہ گاہ ہے، نہ میرا علم، نہ میری طاقت اور نہ میرا تجربہ، بلکہ میری پناہ، میرا خدا۔ دوسری، میرا منہ ہمیشہ ہمیشہ تیری ستائش سے معمور ہے، یعنی منادی کا دل ہے۔ خوشخبری دینے کے لیے زبان عبادت کی زبان ہونی چاہیے۔ تیسری، اے خدا میری کمک کے لیے جلد آ۔ ایک منادی کرنے والا ہمیشہ کہتا ہے، خدا میری مدد کر، یہ کام تجھ سے ہے، مجھ سے نہیں۔ پولس کا دوسرا خط کرنتھیوں کے نام۔ ہم خاکی برتن ہیں۔ پولس کہتا ہے، ہم خزانہ مٹی کے برتنوں میں رکھتے ہیں تاکہ ظاہر ہو کہ قدرت خدا کی ہے، ہماری نہیں۔ ہماری کمزوریاں خدا کی قدرت کا سب سے بڑا آئینہ ہیں۔ آمد یہی پیغام دیتی ہے، خدا کمزور دلوں میں بھی پیدا ہوتا ہے۔ پولس آگے کہتا ہے، ہم ہر طرف سے دبائے جاتے ہیں مگر کچلے نہیں جاتے۔ یہ منادی کا راستہ ہے، دشواری، مخالفت اور تھکن، مگر امید باقی رہتی ہے۔ پولس کا خط افسیوں کے نام۔ خوشخبری کا راز تمام قوموں کے لیے۔ پولس کہتا ہے، خدا نے مجھے یہ بھید بتایا کہ غیر قوموں میں بھی مسیح میں وارث ہیں۔ یہی آج کی
ساری تلاوتوں کا مرکزی نقطہ ہے۔ خدا ہر قوم، ہر زبان اور ہر نسل کو اپنی بادشاہت میں بلاتا ہے۔ پولس کہتا ہے یہ سب خدا کی ازلی تدبیر ہے جو مسیح یسوع میں پوری ہوئی۔ پولس کا اعلان، مجھ پر افسوس اگر میں انجیل نہ سناؤں۔ یہ وہ جملہ ہے جو ایک منادی کرنے والے کی جان میں آگ لگا دیتا ہے۔ خوشخبری نہ سنانا، خدا کی آواز کو چھپانا ہے۔ انجیل، ساری دنیا میں جا کر منادی کرو۔ آج کی انجیل میں مسیح یسوع کا سب سے طاقتور حکم ہے، تمام دنیا میں جاؤ اور ساری خلقت کو انجیل کی منادی کرو۔ یہ حکم کسی خاص وقت کے لیے نہیں، کسی خاص قوم کے لیے نہیں، کسی خاص جگہ کے لیے نہیں، یہ آفاقی، دائمی اور عالمگیر ہے۔ یسوع کہتے ہیں یہ نشان ایمان لانے والوں کے ساتھ ہوں گے۔ خداوند ان کے ساتھ کام کرتا رہا اور کلام کی تصدیق کرتا رہا۔ خدا ہمیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا، وہ ہمارے ساتھ چلتا ہے، بولتا ہے اور کام کرتا ہے۔ آج کے لیے پیغام۔ آج کی تلاوتیں ہمیں 3 عظیم دعوتیں دیتی ہیں۔ ارمیا، خدا نے ہمیں بلایا ہے، مت ڈر، میں تیرے ساتھ ہوں۔ اعمال، خدا نے ہمیں دنیا کے لیے مقرر کیا ہے، ہم اسی میں جیتے ہیں، حرکت کرتے ہیں اور وجود رکھتے ہیں۔ مرکز، خدا نے ہمیں بھیجا ہے، تمام دنیا میں جاؤ اور خوشخبری دو۔ اے آسمانی باپ، آج تو نے اپنے کلام کے ذریعے ہمیں یاد دلایا کہ ہم تیرے ہاتھ کے برتن ہیں، تیرے نور کے گواہ ہیں اور تیری خوشخبری کے سفیر ہیں۔ اے خداوند یسوع، ہمیں وہی ایمان دے جو رسولوں کے دلوں میں تھا، ہمیں وہی ہمت دے جو پولس نے اریوپاغس میں دکھائی، ہمیں وہی جذبہ دے جس نے دنیا کو بدل دیا۔ اے روح القدس، ہماری زبان میں آگ لگا، ہمارے دل میں نور بھر دے اور ہمارے قدم دنیا کی طرف بھیج دے تاکہ ہم سچائی، محبت اور انجیل کی خوشخبری پہنچا سکیں۔ ہم تیرے شکر گزار ہیں کہ تو نے ہمیں بلایا، تو ہی ہمیں بھیجے گا اور تو ہی ہمارے ساتھ رہے گا۔ یسوع مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے، آمین۔